دوستو، ہم نے پہلے ذکر کیا کہ روزوں کی سفر میں روزہ انسان نہیں رکھ سکتا. اب اس کے بعد وہ لوگ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. مثلا وہ کون لوگ ہیں جن پر روزہ واجب نہیں ہے؟ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہو، زحمت کا سبب ہو، اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. لیکن روزہ نہ رکھنے کی یہ بہت غور سے، لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض میں ایک مد طعام، یعنی گندم، جو یا جو بھی وہ کھاتا ہے وہ فقیر کو دے. ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام کتنا ہوتا ہے؟ 3 پاؤ، 750 گرام. وہ ہر دن کے بدلے میں فقیر کو دے گا. دوسرا، جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اگر وہ رمضان المبارک کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو جائے، مثلا اس سے جو ہے بھوک پیاس جو ہے وہ گرمی میں برداشت نہیں ہوتی لیکن سردی میں رکھ سکتا ہے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے. تیسرے کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہو، مثلا ایک انسان جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پانی پیتا ہو اور وہ پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو. پیاس ہر انسان کو لگتی ہے. ابھی یہ نہیں کہ ہمیں بھی تو پیاس لگتی ہے روزہ چھوڑ دیں. ہاں، کبھی میرے جوان بھائی یہ سوچ کے روزہ چھوڑ دیں کہ پیاس لگے گی. نہیں، پیاس اتنی شدید ہو کہ انسان برداشت نہ کر سکتا ہو یا پیاس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ ہر روز کے وقت ایک مد طعام فقیر کو دے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ جتنی مقدار اشد ضروری ہو اس سے زیادہ پانی نہ پیے. اب یہ نہیں کہ وہ گلاس پہ گلاس پیے جا، بس جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی پیے. یہ بھی اللہ کے مہینے کا احترام کرنا ہر انسان پر ضروری ہے. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے سڑکوں پہ کھاتا پھرے، عام چوراہوں پہ کھاتا پھرے یا پھر جو ہے گھر میں سب کو پریشان رکھ کے، نہ، بلکہ جتنی ضرورت ہے جس سے پیاس بجھ سکتی ہے صرف اتنا ہی پانی وہ پیے. بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو روزہ نہ رکھے ہوں تو احتیاط مستحب کی بنا پر ان کی قضا بجا لائے. اسی طریقے سے جس عورت کا وضع حمل کا وقت قریب ہو، مثلا کوئی عورت جو ہے حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے بچہ ہے، اس کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا اس کے ہونے والے بچے کے لیے مشکل ہو، مضر ہو، صحت کے لیے خرابی کا سبب ہو، اس پر روزہ واجب نہیں ہے. اور ضروری ہے کہ وہ ہر دن کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے. اور ضروری ہے کہ دونوں صورتوں میں جو روزہ نہ رکھے ہوں ان کی قضا. اب یہ نہیں کہ اگر رمضان میں جو ہے وہ مثلا ہم سے تھی عورت اور اس کے پیٹ میں جو ہے بچہ تھا اور وہ جو ہے اس نے روزے نہ رکھے تو بس وہ ایک مد طعام دے کے جو ہے اس کی بس ختم ہو گیا. نہیں، اس کے اوپر اس کی قضا بھی واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو، خواہ وہ بچے کی ماں ہو یا دایا ہو یا کوئی اور ہو، چاہے وہ بچے کو دودھ مفت پلاتی ہو یا وہ اجرت پر پلاتی ہو، پہلا پیسے لے کر پلاتی ہو، اس کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا بچے کے لیے مثلا مضر ہو. یا مثلا اگر وہ روزہ رکھے گی اور بھوکے پیاسی رہے گی تو دودھ نہیں آئے گا اور بچہ جو ہے بیچارہ وہ جو ہے بھوکا رہے گا، تو اس عورت پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اور ضروری ہے کہ ہر دن کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے. اور دونوں صورتوں میں جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرنا ضروری ہے. لیکن احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم ہے صرف اس صورت میں ہے جبکہ بچے کو دودھ پلانے کا انحصار اسی پر ہو. لیکن اگر بچے کو دودھ پلانے کا کوئی اور طریقہ ہو، مثلا کچھ عورتیں مل کر بچے کو دودھ پلائیں، تو ایسی صورت میں اس حکم کے ثابت ہونے میں اشکال ہے. یعنی اس پہ جو ہے اگر 4-5 عورتیں ملا کے جو ہے دودھ پلا سکتی ہیں یا اور طریقے سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور وہ مثلا اس کو وہ پیٹ بھر سکتا ہے بچے کا، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اپنے بچے کو اس طریقے سے جو ہے وہ دودھ پلا سکتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.